اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول هيا على الصلاة هيا على الصلاة لا حول ولا هيا على الفلاح لا حول هيا على الفلاح لا حول ولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ہر قسم کی حمد و ثنا رب العالمین کی ذات کے لیے خاص، جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بدحا، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، معزز سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، قرآن و حدیث کے دیوانوں، پروانوں اور مستانوں، پردہ نشیں اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، مبارکباد کے مستحق ہیں آپ کہ آج 25 اکتوبر کے خطبہ جمعۃ المبارک میں وقت کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اول وقت میں آ کر
جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بتائی اس فضیلت کو پا کر اللہ کے گھر فرنٹ سیٹ پر آپ اس وقت محفوظ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، وقت کی پابندی کرنا قبول و منظور فرمائے. اور جتنے پریشان حال کن ہیں کسی بھی معاملے کے اندر، اللہ پاک اپنی رحمت سے ہر ایک مسلمان کی پریشانی کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو اللہ دور کر دے. اللہ اکبر. یہ اللہ کے گھر جو ہے یہ اللہ کی پسندیدہ ترین جگہ ہیں، اور اللہ کی پسند والی جگہ پر اللہ نے آپ کو فرنٹ سیٹ نصیب فرمائی. دعا کرو اللہ جنت میں بھی اسی طرح فرنٹ نصیب فرمائے. میرے دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، بغیر وقت ضائع کیے میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں. گزشتہ جمعے جو موضوع شروع کیا تھا اس کا آج دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. دعا فرما دیں اللہ حق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ حق سننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سنا کے رب العالمین مجھے اپنی اصلاح اور آپ بھائیوں کی اصلاح کر کے 5 وقت کا نمازی بنا دے. یاد ہے نا کہ ماشاءاللہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 5 تلاوت کی تھی پچھلے جمعے جی. اس کا لب لباب یہ ہے کیوں کہ پچھلے جمعے ثابت ہو گیا تھا کہ بے نماز مشرک ہے، بے نماز کافر ہے. اور جب بے نماز مشرک بن گیا تو اس مشرک کو شرک سے رجوع کرتے ہوئے، کیا مطلب جی؟ نماز چھوڑی، مشرک بن گیا. جب اللہ سے سچی توبہ کرو گے، یہ توبہ کرنے سے نماز شروع کر دو گے تو یہ شرک والی بیماری ختم ہو جائے گی. یعنی شرک سے رجوع کرتے ہوئے توبہ کرنا، یعنی کلمہ شہادت جو زبان سے میں نے اور آپ نے پڑھا اس کا زبانی اقرار کرنا کہ یا اللہ میں نے یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یا اللہ ہمیں قاری صاحب نے تیرا دین پڑھ کے بتایا کہ بے نماز مشرک ہے. اللہ ہم اس کلمے کا اقرار کر کے، شہادت کا اقرار کر کے اللہ بے نماز مشرک سے توبہ مانگنا چاہتے ہیں اور رجوع کرنا چاہتے ہیں. اللہ جو یہ کلمہ پڑھے ہر کلمہ گو پر یہ نماز فرض ہے، اور اللہ آج کے بعد نمازوں کے اندر کمی کوتاہی نہیں ہوگی. ایک تو اس کا سبق یہ ہے. دوسرا یہ بات ہے کہ نماز ادا کرتے ہوئے کردہ توبہ عمل کی تصدیق کرنا. کیا مطلب جی؟ اب قرآن و حدیث سن لی ہے نا، قرآن و حدیث سن کے آپ توبہ کرنی ہے. اس توبہ کی تصدیق عمل کے ساتھ کرنی ہے. عمل کیا جائے کہ 5 وقت کی نماز ادا کرنا پڑے گی. اور تیسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 5 کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ انسان 3 شرائط پوری کر لینا، 3 شرطیں یہ پوری کر لے جو ابھی میں نے بتائی ہیں جی، تو پھر ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر ان کے مال جانیں حرام ہو جاتی ہیں، کیونکہ اب وہ مسلمان بن چکے ہیں، اب وہ مسلمان بن چکے ہیں. یہ خلاصہ ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 5 کا. اور
یہاں تک آپ نے بات سنی تھی کہ ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر، بین العبد بندے کے درمیان و بین الکفر کفر کے درمیان والایمان فرق کرنے والا کیا ہے؟ وہ صرف ایمان ہے۔ کیا ہے جی؟ ایمان ہے۔ الصلاۃ جس کے اندر ایمان ہوگا وہی نماز پڑھے گا جی، اور جس کے اندر ایمان نہیں وہ نماز کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ فَإِذَا تَرَكَهَا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہے فَإِذَا تَرَكَهَا جس نے نماز کو چھوڑ دیا، فَإِذَا تَرَكَهَا جو نماز کے قریب بھی نہ گیا، فَإِذَا تَرَكَهَا جس نے نماز کو خیر بات کہہ دیا، فَإِذَا تَرَكَهَا جس نے نماز کو ترک کر دیا، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں فقد اشرک، تو اس بندے نے شرک کا مرتکب ٹھہرا۔ یعنی اس حدیث سے کیا سبق حاصل ہو رہا ہے؟ بندے اور کفر کے درمیان، کفر اور ایمان کے درمیان، بندہ ہے نا جی، میں بندہ ہوں آپ بندے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر ایمان ہے، اور جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی تو بندے ہیں نا، ان کے درمیان اور ہمارے درمیان فرق اس چیز کا کہ ہم ایمان والے وہ غیر مسلم، فرق کیا ہے؟ نماز کا ہے۔ یہ نبی پاک کی بات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ جس نے نماز کو چھوڑ دی وہ شرک کا مرتکب ہو گیا۔ یہاں تک میرے بھائیوں پچھلے جمعے بات پہنچی تھی، اب یہیں سے آگے آغاز کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو جب بے نماز مشرک ٹھہرا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر اپنے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کو میرے رب نے معافی نہیں دی۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اوندا کوئی ثانی نہیں، اوندا کوئی شریک نہیں، رب العالمین واحد ذات ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی شریک ٹھہرائے گا تو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ گزشتہ دلائل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بے نماز مشرک ہے، بے نماز مشرک ہے، کیونکہ یہ بھی شرک کی اقسام ہے میرے بھائیوں۔ ایک بندہ اللہ کا در چھوڑ کے غیر اللہ کے در کو پوچھتا ہے وہ بھی مشرک ہے، اور ایک بندہ غیر اللہ کو نہیں پوچھتا، درباروں قبروں شجروں حجروں پر نہیں جھکتا، ایک اللہ کے آگے جھکتا ہے، لیکن اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی مشرک ہے۔ تو ایسے مشرک کے بارے کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا اعلان فرمایا؟ سنیے جناب، سورۃ النساء آیت نمبر 116 فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سورۃ النساء قرآن مجید کے اندر اس کا نمبر ہے 4، چوتھے نمبر پر یہ سورۃ النساء ہے، چوتھے نمبر پر سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 کھولو، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ بے شک اللہ لا یغفر معاف نہیں کرے گا، لا یغفر میرا رب معاف نہیں کرے گا، ان یشرک بہ اپنے ساتھ شریک ٹھہرائے جانے والے کو۔ اب اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، بندہ نماز نہیں پڑھتا، تو یہ مشرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور وَيَغْفِرُ اور معاف کر دے گا مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، یعنی اس گناہ شرک کے علاوہ
جو گناہ میرا رب چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک والا گناہ میرے رب نے معاف نہیں کرنا۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، جو بندہ بے نماز ہے نا جی، وہ تو ٹھہرا مشرک، اور مشرک کی بخشش نہیں۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ فقد لفظ وہاں آتا ہے جہاں بات پکی ہوتی ہے۔ فقد تحقیق، فقد تحقیق۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا۔ اب نماز نہ پڑھنا یہ بھی تو شرک ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا معاملہ رب کے ساتھ ٹھہراؤ گے، اللہ کہتا ہے نماز پڑھ، بندہ کہتا ہے میں نے نہیں پڑھنی، یہ شرک ہے نا اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فقد ضل ضلالا مبینا، پس تحقیق وہ سیدھے راستے سے دور بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا۔ سیدھا راستہ اللہ کے قرآن والا، سیدھا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث والا، یہ جنت والا راستہ ہے۔ جو اس راستے سے ہٹ گیا، جو اس راستے سے ہٹ گیا، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور سیدھے راستے سے جو ہٹ گیا تحقیق وہ بندہ گمراہ ہو گیا، اور گمراہی کی دلدل کے اندر پھنس گیا۔ یہ ایک مقام ہے اللہ کی قرآن کا۔ اب دوسرا مقام سنیے جناب، سورۃ المائدہ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 72۔ سورۃ المائدہ یہ 5ویں نمبر پر سورت ہے، 5ویں نمبر پر سورت ہے قرآن پاک کے اندر۔ سورۃ النساء کے بعد سورۃ المائدہ شروع ہوتی ہے جی۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شریک ٹھہرانے والے کو ابدی طور پہ جہنمی قرار دیا، ابدی طور، ہمیشہ کے لیے میرے رب نے اس بندے کو جہنمی قرار دیا۔ کہاں لکھا ہے؟ آئیے اللہ کا قرآن سنو۔ فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فقد حرم علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اب یہ رب کا قرآن ہے۔ پہلے سورۃ المائدہ پڑھی ہے جی، ہے نا، سورۃ النساء سے آیت نمبر 116 پڑھی ہے، اب سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 پڑھی ہے۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، گویا جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، نماز نہ پڑھ کے، فقد حرم، پس تحقیق حرام کر دی، حرم اللہ، حرام کر دی اللہ نے، کس پر؟ کیا حرام کی؟ علیہ الجنہ، اس کے اوپر جنت حرام کر دی۔ علیہ کا لفظ بتا رکھا گیا جو بے نماز ہے، جو جس طرح علیہ الجنہ، اس پر میرے رب نے جنت حرام کر دی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، وہاں ظالموں کا انصار کوئی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ موضوع جب تک مکمل نہیں ہوگا، اگلے موضوع کو میں نہیں اپنا چھیڑوں گا۔ اب یہاں تک بات سمجھ آ گئی جی کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، اس کے اوپر رب کی جنت حرام ہے۔
اور قرآن کے لفظ بتا رہے ہیں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، وہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بے نماز کو رب نے ظالم کہا، بے نماز کو رب نے مشرک کہا۔ اور میرے بھائیوں، حق تو یہ بنتا ہے نا کہ قرآن و سنت سن کے ہم اپنی اصلاح کریں جی، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ان آیات سے کیا ثابت ہوا کہ نماز کو چھوڑنے والا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ مشرک بندے کی بخشش نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ بخشے نہ جانے والا مشرک کا ابدی طور پر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا۔ اور میرے بھائیوں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنے والا عمل۔ آگے آئے، جو نماز کو چھوڑتا ہے نا وہ بندہ کافر ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ اب یہ الفاظ میں اپنی طرف سے کہوں تو مجھے پکڑ لو، اگر حدیث سے یہ بات ثابت کر دوں تو پھر مان لینا چاہیے۔ سنیے، ان ابی سفیان قال سمعت جابرا یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ یہ حدیث جو پڑھی ہے نا، یہ حدیث مسلم کے اندر 247 نمبر ہے۔ یہی حدیث ابو داؤد کے اندر 4678 ہے۔ یہی حدیث سنن الترمذی کے اندر 2619 ہے۔ یہی حدیث سنن نسائی کے اندر 465 اور یہی حدیث ابن ماجہ کے اندر 1078 نمبر ہے۔ اب یہ حدیث کی کتنی کتابوں کے اندر آ گئی؟ اور جو میں نے پچھلا جمعہ پڑھایا تھا، اب یہ پچھلا جمعہ رپیٹ نہیں کر رہا بلکہ اس سے آگے چل رہا ہوں۔ اب سنیے، یہ حدیث جو پڑھی ہے صحیح سند کے ساتھ، حوالہ جات کے ساتھ، اور یہ حدیث کتنی کتابوں کے اندر موجود ہے؟ مسلم 1، ابو داؤد 2، ترمذی 3، نسائی 4، ابن ماجہ 5 حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اب سنیے ترجمہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں ان بین الرجل، ان بے شک، بین درمیان، الرجل بندے کے درمیان، و بین الشرک اور شرک کے درمیان، والکفر اور کفر کے درمیان فرق کیا ہے؟ ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑنا، نماز کا چھوڑنا۔ میرے بھائیوں، اس حدیث میں کفر کا لفظ بھی ہے، اس حدیث میں شرک کا لفظ بھی ہے، 2 لفظ آ گئے۔ اب آپ بتائیے اس حدیث کو سامنے رکھ کر، قاری صاحب اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے بے نماز کو مشرک اور کافر؟ اگر قاری صاحب اپنی طرف سے بے نماز کو کافر اور مشرک کہہ رہے ہیں، آپ ابھی کھڑے ہو جائیے، پھر مجھے اس حدیث کا مطلب بتا دیجئے جس کے اندر نبی پاک نے واضح فرمایا ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑنے والا مشرک بھی ہے اور کافر بھی ہے۔ ریکارڈ ہو رہا ہے خطبہ۔ جائیے دنیا کے کسی علم والے بندے کے پاس یہ گفتگو رکھیے، اگر یہ گفتگو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں گھر سے کوئی بھی آلہ لے آئیے، میری گردن اتار دیجئے، مقدمہ بھی معاف ہے، خون بھی معاف ہے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ دوسری حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ۔ یہ جو دوسری حدیث پڑھی ہے اس کا حوالہ سن لو۔ یہ حدیث سنن الترمذی میں موجود ہے، 2618 نمبر ہے۔ محمد بن نصر کی کتاب الصلاۃ اٹھاؤ،
878 نمبر ہے. یہی حدیث ابن ابی شیبہ کے اندر، ابن ابی شیبہ کھولو کتاب الایمان نکالو، اس کے اندر یہ حدیث نمبر 44 ہے اور یہ روایت بالکل صحیح ہے. اب اس روایت کا ترجمہ کیا جائے. بین الکفر، راوی کون ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ. بین الکفر، کفر کے درمیان، والایمان، اور ایمان کے درمیان، کفر کے درمیان اور ایمان کے درمیان فرق کیا ہے؟ ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑنا، نماز کا چھوڑنا. اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہو گیا کہ جو نماز کو چھوڑتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، وہ کافر ہے. وہ کیا ہے؟ کافر ہے. آئیے حدیث نمبر 3. ان بریدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر. یہ حدیث کہاں کی ہے؟ یہ حدیث سنن الترمذی کے اندر 2621 نمبر ہے، سنن نسائی کے اندر 464 نمبر ہے، ابن ماجہ کے اندر 1079 نمبر ہے، احمد کے اندر 364 نمبر ہے. یہ حدیث ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور احمد کے اندر، ان 4 کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ترغیب کے اندر اس کی تخریج بھی کی ہے. تخریج کا کیا مقصد؟ کہ یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے. اب اس حدیث کا ترجمہ کیا جائے، سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں العہد الذی بیننا و بینکم، ہمارے درمیان اور ان منافقین کے درمیان عہد کیا تھا؟ بریدہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ الفاظ جو سنا رہا ہوں یہ نبی پاک کے الفاظ ہیں. العہد الذی بیننا و بینہم، ہمارے اور ان منافقین کے درمیان عہد کیا ہے؟ عہد سے مراد یعنی ان سے قتال کرنے کے لیے، لڑائی سے ماننے کے لیے کیا ہے فرق؟ نماز. کیا فرق ہے؟ العہد الذی بیننا و بینکم. الصلاۃ، وہ فرق نماز کا ہے. فمن ترکہا، جس نے اس نماز کو پڑھا ہی نہیں. فمن ترکہا، جس نے نمازوں کو چھوڑ دیا. فمن ترکہا، جس نے نمازوں سے لاغرضی کی. فمن ترکہا، جو نمازوں کے قریب نہیں جاتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فقد کفر، تحقیق اس نے کفر کیا. تحقیق اس نے کیا کیا؟ لگاؤ اب اس حدیث پہ کیا فتویٰ لگانا چاہتے ہو. آگے آئے. کتنی حدیثیں ہو گئی؟ قرآن کی آیات کتنی بڑی ہیں؟ 3 آیات اور اب تک 1 2 3 4 حدیثیں ہو گئی. اور 5 نمبر پہ حدیث سنو. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا. اب یہ جو حدیث پڑھی ہے یہ حدیث طبرانی نے اوسط کے اندر روایت کی ہے اور ہیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر 295 میں ذکر کی ہے. حدیث کے راوی کون ہیں؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا من ترک الصلاۃ، من جو کوئی ترک الصلاۃ، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، جس نے نماز کو، نماز کے قریب بھی نہ دیا، نماز کو ترک کر دیا، متعمدن، جان بوجھ کر.
کوئی شرعی عذر بھی نہیں۔ شرعی عذر ہوتا ہے ایک نماز کے لیے، دو نمازوں کے لیے، یا اگر سفر کے اندر گیا تو وہ الگ معاملات۔ متعمداً، جان بوجھ کر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا، فقد، پس تحقیق، کفر، اس نے کفر کیا۔ اور کون سا کفر؟ جہارن، جہارن، جن سے جی ہا زبر الف ہا را دو زبر الف رن، جہارن، اس نے کھلم کھلا کفر کیا۔ کھلم کھلا، لگاؤ اس حدیث پہ فتویٰ۔ ایماندار بندہ وہ ہوتا ہے جس کے سامنے رسول کی حدیث آ جائے، رسول کا فرمان آ جائے، وہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا۔ اور جمعے کے اندر ویسے بھی اللہ کے رسول نے کسی کو بات کرنے کی اجازت ہی نہیں دی، آپ آپس میں بات نہیں کر سکتے۔ اب یہ حدیث پڑھ چکا ہوں، حوالہ دے چکا ہوں، حکم بیان کر چکا ہوں، لفظ در لفظ کا معنی کر چکا ہوں، بامحاورہ اس حدیث کا ترجمہ کیا بنے گا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کھلم کھلا کفر کیا۔ بتائیے جناب، کتنی دیر تک ہم یہ کفر والا کام کرتے رہیں گے؟ آگے سنیے حدیث نمبر 7 کہ بے نماز کافر ہے۔ ان انس بن مالک قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قالا کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ کیا سنا؟ یقول، آپ فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ بین العبد و بین الکفر او الشرک ترک الصلاۃ فاذا ترک الصلاۃ فقد کفر۔ اب یہ حدیث کی کس کتاب کے اندر موجود ہے؟ سنیے، یہ حدیث محمد بن نصر نے کتاب الصلاۃ کے اندر روایت کی ہے اور 899 نمبر ہے۔ اس حدیث کا کون سا نمبر ہے؟ 899 نمبر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بین العبد، بندے کے درمیان، و بین الکفر، کفر کے درمیان، او شرک، شرک کے درمیان فرق کیا ہے؟ ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑنا ہے، نماز کا چھوڑنا ہے۔ اور آگے سنیے، فَإِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ، فَإِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، جس نے نماز کو بالکل ہی نہ پڑھا، فقد کفر، نماز چھوڑنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، نماز چھوڑنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 8، عبداللہ بن مسعود، میرے مصطفیٰ کا صحابی ہے، چھوٹے قد والا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے کسی نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اب تک آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بے نماز کے متعلق الفاظ نکلے ہیں وہ سنائیں، اور یہ صحابی کا اثر آپ کی خدمت میں اندر عرض کیا۔ اور سنیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر حدیث کی کس کتاب کے اندر ہے؟ یہ اثر طبرانی کبیر کے اندر 8939۔ دوسرا حوالہ اجری شریعہ کے اندر 133
میں صحیح طور پر یہ منقول ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا بندہ کافر ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں من ترک الصلاۃ، جس نے کسی ایک نماز کو چھوڑ دیا، کفر، اس نے کفر کیا۔ اس نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ان جابر بن عبداللہ، دوسرا اثر سنیے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں من لم یصلی فہو کافر، من لم یصلی، جو نماز نہیں پڑھتا، من لم یصلی من جو کوئی، لم نہیں، یصلی نماز پڑھتا، من لم یصلی جو کوئی نماز بولو نہیں پڑھتا، فقط فہو کافر، نماز ادا نہ کرنے والا کافر ہے۔ رسول اللہ کے فرامین پڑھے اور عبداللہ بن مسعود کا فرمان پڑھا، جابر بن عبداللہ کا فرمان آپ کی خدمت کے اندر عرض کی ہے من لم یصلی فہو کافر، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ عبداللہ بن مسعود کا بھی حوالہ دے چکا ہوں، اور یہ جابر بن عبداللہ والی بات کہاں دی ہے؟ یہ اثر ابن عبد البر نے تمہید کی 4 جلد صفحہ 225 میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا۔ عبداللہ بن مسعود کی بات ہو گئی، جابر بن عبداللہ کی بات ہو گئی، آگے آئیے۔ اب میں بات کرنے لگا ہوں ترجمان القرآن کی، اب میں بات کرنے لگا ہوں حبر الامہ کی۔ کون ہے حبر الامہ؟ کون ہے ترجمان القرآن؟ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ ایک گلاس پانی کا منگوایا جی۔ اچھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان ابن عباس من ترک الصلاۃ فقد کفر۔ عبداللہ بن عباس بھی یہی بات بیان کر رہے ہیں، من ترک الصلاۃ، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ اس نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ یہ عبداللہ بن عباس والا یہ اثر کہاں موجود ہے؟ یہ اثر محمد بن نصر نے کتاب الصلاۃ کے اندر 939 اور ابن عبد البر نے تمہید کی 4 جلد صفحہ 225 میں صحیح سند کے ساتھ روایت کی۔ جو دلائل آج 25 اکتوبر کے خطبہ جمعہ کے اندر عرض کر رکھا ہوں، یہ سکہ بند روایات اور سکہ بند دلائل ہیں۔ آگے سنو، ان علی بن ابی طالب قال من لم یصلی فہو کافر۔ رسول کی باتوں پر کیا حکم لگا؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو رسول کی بات کو ٹھکرائیں؟ اگر نبی پاک کی بات کو، فرمان کو ٹھکرائیں گے تو ہم ایمان سے ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر صحابہ کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نماز کو کافر اور مشرک کہا، رسول اللہ کے صحابہ بھی بے نماز کو کافر کہہ رہے ہیں۔ اور بے نماز کافر کو کس کس نے کہا؟ عبداللہ بن مسعود نے،
اور جابر بن عبداللہ نے، عبداللہ بن عباس نے، اور خلفائے راشدین میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، من لم یصلی، جو نماز نہیں ادا کرتا، فہو کافر، وہ بندہ کافر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بے نماز کو کیا کہا میرے بھائیوں؟ کافر کہا۔ حضرت علی نے بے نماز کو جو کافر کہا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ حوالہ سنیے، یہ اثر محمد بن نصر کی کتاب الصلاۃ 933 اور اجری شریعہ کے اندر 135 اور ابن ابی شیبہ کے اندر 10,485، کتاب الایمان کے اندر 126 اور امام بخاری نے طریق الکبیر میں صحیح سند کے ساتھ یہ اثر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نقل کیا گیا کہ بے نماز کافر ہے۔ اور اصحاب رسول کے نام، جیسے میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اصحاب رسول کے نزدیک بھی بے نماز کون ہے؟ بلند آواز کافر۔ سنیے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان اصحاب رسول اللہ۔ تو میرے بھائیوں، جمعے کے اندر بولنے کی اجازت نہیں ہے، عثمان بھائی اس کو چپ کروا دو۔ جمعے کے اندر کسی بھائی کو بھی بولنے کی اجازت نہیں۔ جب میں نے جمعے کے موضوع پر خطابات کیے تھے، خطبے دیے تھے، اس کے اندر آپ کو یہ حدیثیں سنائی تھیں، لہذا سنیے۔ ان ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کان اصحاب رسول اللہ لا یرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ۔ اب یہ متن پڑھیں، اب یہ متن کس کتاب کے اندر موجود ہے؟ سنیے، یہ اثر حاکم کے اندر موجود ہے، مستدرک کے حاکم جلد نمبر 1 صفحہ 7، سنن الترمذی کے اندر 2622، محمد بن نصر نے کتاب الصلاۃ کے اندر 948 میں صحیح روایت کے طور پر لکھا کہ یہ روایت صحیح ہے، اور علامہ البانی نے جو اس کی تخریج کی ہے، وہ آپ علامہ البانی کی کتاب اٹھائیں، وہاں 456 صفحہ نکالیں، آپ کو یہ حدیث وہاں مل جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان اصحاب رسول اللہ۔ اچھا، کانا کا لفظ گرامر کی زبان کے لیے کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ خیر، یہ گرامر کا سوال ہے۔ یہاں پر گرامر کی بات ہوتی تو میں بتاتا کہ یہ لفظ کانا کیوں آیا اور کانا کہاں استعمال ہوتا۔ کانا اصحاب رسول اللہ، رسول کے اصحاب کے نزدیک، لا یرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، یعنی اصحاب رسول ترک نماز کے علاوہ کسی دوسرے عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں گردانتے تھے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ صحابہ کرام نماز چھوڑنے والے کے علاوہ کسی عمل کو کفر نہیں کہتے تھے، صرف نماز چھوڑنے والے عمل کو کفر کہتے تھے۔ کون؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان مجاہد ابن حبر
عن جابر بن عبد الله الانصاری رضی اللہ عنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قلت له ما كان يفرق بين الكفر والایمان عندكم من الاعمال في عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصلاۃ. یہ جو متن پڑھے نا، یہ متن کہاں موجود ہے؟ یہ اثر محمد بن نصر کی کتاب الصلاۃ کے اندر 892 نمبر ہے، اور ہبۃ اللہ الطبری میں اصول السنہ کے اندر اس روایت کو لکھا حسن درجے کے تحت 1538 نمبر ہے، اور علامہ البانی نے اس کی تخریج بھی کی. اب ذرا سنیے اس روایت کا مطلب کہ مجاہد بن جبر نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا. جابر بن عبداللہ انصاری صحابی ہیں. کیا ہیں جی؟ انصاری صحابی ہیں. مجاہد بن جبر یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ جابر بن عبداللہ انصاری صحابی ہیں، صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال قلت له ما كان يفرق بين الكفر والایمان عندكم من الاعمال في عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کیا سوال کیا جابر بن عبداللہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ لوگوں کے نزدیک اعمال میں سے کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی کون سی چیز تھی؟ اب یہ سوال کیا ہے مجاہد بن جبر نے جابر بن عبداللہ انصاری سے کہ رسول کے زمانے میں کیا حکم ہوتا تھا. قلت له میں نے کہا له ان سے ما کان یفرق کون سی چیز تفریق کرتی تھی بین الکفر کفر کے درمیان والایمان ایمان کے درمیان عندکم من الاعمال جو تم اعمال کرتے تھے فی عہد رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. قال تو انہوں نے جواب دیا الصلاۃ. وہ فرق کیا تھا؟ نماز کا تھا. ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والے میرے بھائیوں کون سی چیز ہے؟ بلند آواز سے نماز. اللہ اکبر. آئیے آخری چند لمحات کے اندر ذرا قرآن مجید سے یہ جواب بھی سن لیں کہ ایک انسان ایک نماز ادا کرتا ہے اور باقی نمازیں نہیں ادا کرتا، ان کے بارے میں کیا ہو؟ گزشتہ سے پیوستہ، کیونکہ پچھلا جمعہ ثابت ہو گیا تھا کہ بے نماز مشرک ہے، ان دلائل سے ثابت ہو گیا کہ بے نماز کافر ہے. اب جو ایک نماز ادا کرتا ہے 4 نہیں ادا کرتا، جو 2 ادا کرتا ہے 3 نہیں ادا کرتا، جو 2 ادا کرتا ہے 2 نہیں ادا کرتا، اپنا 3 نہیں ادا کرتا. سنیے سورۃ الزمر آیت نمبر 65. ایک وقت نماز چھوڑنے والے کے دیگر اعمال بھی باطل ہو جاتے ہیں. دیگر اعمال بھی، دعوے کو سمجھو، ایک وقت نماز ترک کرنے والے کے دیگر اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں، باطل ہو جاتے ہیں.
یہ بات اللہ کا قرآن اٹھا، اس کے اندر موجود ہے۔ اور سورۃ الزمر آیت نمبر 65 اللہ پاک کے وہ الفاظ کیا ہیں جو اللہ نے بیان کیے ہیں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب یہ قرآن کی آیت دعویٰ بھی عرض کر دی ہے، اس دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت دلیل کے طور پر بھی عرض کر دی ہے۔ اب سنیے ترجمہ، وَلَقَدْ البتہ تحقیق، اوحی الیک وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے جو پہلے انبیاء تھے، آپ اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف۔ اللہ جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ سے پہلے انبیاء اوحیا وحی کی گئی تھی۔ اللہ پاک اس بات کو اعلان کر رہے ہیں آپ کے اوپر اور آپ سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کے اوپر کیا کی گئی تھی؟ وحی۔ کس چیز کی وحی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ اگر آپ بھی شریک ٹھہرائیں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تو تمہارے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ اور پیچھے کیا ثابت ہوا کہ بے نماز مشرک بھی ہے۔ اے محمد آپ اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف جو وحی کی گئی اس میں یہ ہے کہ اگر آپ بھی شرک کریں، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ کیا؟ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس آیت سے لَإِنْ أَشْرَكْتَ اشارہ ہو گیا۔ آئیے دوسری دلیل وہ بھی اللہ کے قرآن سے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 5۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 کے اندر اللہ رب العالمین کا فیصلہ حکم کیا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ جو کوئی بھی کفر کرے گا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ تحقیق اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اس آیت کے اندر یہ آیت کون سے لفظ کو، حکم کو ثابت کر رہی ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ جو بھی کفر کرے گا، یعنی ایمان کے لیے ضروری اعمال ادا نہ کرتے ہوئے کافر ہو گیا۔ کیوں؟ گزشتہ دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جس کے اندر ایمان ہے وہی نمازی ہوگا، جس کے اندر ایمان ہے وہ نماز کو نہیں چھوڑے گا۔ اب وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ جو کوئی کفر کرے گا ایمان کے ساتھ، اب یہاں پر ایمان کے لیے ضروری اعمال ادا نہ کرتے ہوئے کافر ہو گیا تو اس کے سارے گردہ اعمال برباد ہو جائیں گے اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور بات کو اختتام کی طرف لے آؤں، سنی اگلی روایت، ان بریدۃ الاسلمی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک صلاۃ العصر متعمدا احبط اللہ عملہ۔ یہ حدیث عرض کرنے سے پہلے
آپ کے دل کے اندر یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ قاری صاحب اس حدیث سے پہلے قرآن کی آیت پیش کروں، تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، یہ قرآن کی آیت۔ اب جو حدیث پاک پڑھی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ من ترک صلاۃ العصر متعمداً، جو کوئی جانتے بوجھتے جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑ دے گا، احبط اللہ عملہ، اپنا ترجمہ نہیں کر رہا ان لفظوں کا، یہ جو حدیث پڑھی ہے ان کا فقط احبط اللہ عملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی جانتے بوجھتے ایک نماز عصر چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گردہ دیگر اعمال بھی برباد کر دے۔ سورۃ زمر، سورۃ المائدہ اور یہ حدیث مسند احمد کی جلد نمبر 5 اور صفحہ 360 کے اندر موجود ہے۔ ان سے یہ ثابت ہو گیا کہ اگر دیکھو ایک نماز ادا کرتے ہیں اور باقی نمازیں نہیں ادا کرتے تو باقی اعمال بھی برباد ہو جائے۔ بخاری کی وہ حدیث آپ کو یاد ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کا مال بھی ہلاک ہو گیا، اس کی اولاد بھی، الفاظ نہیں مجھے یاد ہے لیکن اگر کہو گے میں بخاری سے تلاش کر کے وہ الفاظ بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، خدا را ان دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کر 28ویں پارے میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نماز کے معاملے میں یہ بڑا حساس معاملہ ہے، یہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ قرآن و حدیث نے اس بارے کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں کی۔ اور میرے بھائیوں، آج 2 خطبے ہو گیا کہ بے نماز مشرک بھی ہے اور بے نماز کافر بھی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو زندگی غفلت کے اندر گزر گئی، جو زندگی گناہوں میں گزر گئی، جو زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے گزر گئی، اور میرے بھائیوں یہ زندگی کی چند سانسیں ہیں، ان کو غنیمت جان کر آج ہی اپنے اللہ سے پکا عہد کر لو، پکا وعدہ کر لو کہ اللہ یہ جو ہماری زندگی میں جو فرض نمازیں چھوٹ چکی ہیں، اللہ یا تو ان کی قضائی دینے کی توفیق دے دے یا ویسے معاف کر دے، اور اللہ آج ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ آج کے بعد ہم کبھی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ دعا ہے نا انشاءاللہ نماز چھوڑو گے؟ اور میرے بھائیوں، نماز کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں، دعا کرنے سے پہلے گزشتہ جمعہ میرے بھائیوں اور آج کا جمعہ جتنی آیات میں نے پڑھی ہیں، جتنی حدیثیں پڑھی ہیں، اس پر کسی کو کوئی اشکال ہو، آپ خود بات کرنا چاہیں یا کسی سے مذاکرہ کروانا چاہیں کہ آیا یہ دلائل اسی موضوع پر فٹ ہیں یا کسی اور موضوع پر فٹ ہوتے ہیں، میں اللہ کے فضل سے ہوش و حواس کے اندر سینے پہ ہاتھ رکھ کر گزارش کر رہا ہوں، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کے معاملے میں کمپرومائز نہیں، نماز کے بغیر چھٹکارا
نہیں، اگر نماز ہے تو ہمارا دین ہے، نماز ہے ہمارا ایمان ہے، نماز ہے ہمارا اسلام ہے۔ اگر نماز نہیں تو نہ دین نہ اسلام، کچھ بھی نہیں، پھر تو ہم دین سے نکل جائیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ جو کچھ میں نے تیرا دین سنایا 18 اکتوبر کے خطبے کے اندر اور 25 اکتوبر کے خطبے کے اندر، اللہ میں دعا کرتا ہوں پہلے مجھے پھر میرے ان بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔